نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود و سلام مومن کی دعا کا حصہ ہے۔ درود و سلام حاجات پوری ہونے کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام دل کی خنکی ہے۔ درود و سلام اللہ کے ذکر کا حسن ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 107 پڑھتے ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی فرضیت صوم، فرضیت زکوٰۃ یعنی ارکان اسلام کی حقیقت کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ فرضیت صوم سن 2 ہجری میں ہے اور فرضیت آج سن 6 ہجری یا سن 9 ہجری میں ہے، اور جن روایات میں صوم رمضان کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے انہیں راوی کے وہم پر محمول کیا ہے، یا یہ کہ یہ روایت بالمعنی کے قبیل سے ہیں، اس لیے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں زکوٰۃ سے پہلے صوم کا ذکر ہی موجود ہے۔ نیز ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دونوں طرح یعنی ذکر حج کی تقدیم اور تاخیر دونوں کے ساتھ سنی ہو۔ بعض حضرات نے روایات میں حرف واو کو مطلق جمع کے لیے مانا ہے، نہ کہ ترتیب کے لیے، یعنی 5 بنیادی ارکان کا ذکر مقصود ہے، لہذا روزے اور حج میں سے جس کو بھی مقدم ذکر کیا جائے درست ہے، اور دونوں طرح کی روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کی حقیقت کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ارکان کلمہ طیبہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ دین انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اخلاقیات، باہمی معاملات، معاشرت اور آخرت کی تیاری کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان وہ اعمال ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں اور انہیں اسلام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ان ارکان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ توحید باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر ایمان۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں تحویل قبلہ سے کم و بیش 15 روز بعد نازل ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے اس کو
اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے فرض ادا کیا ہے۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ مساوات، ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار نہیں کروا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ جو روزہ دار کو سیر ہو کر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام نوکر کا بوجھ ہلکا کر دے اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف کے روزے ایمان یقین کامل کے ساتھ رکھے اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے روزے کی جسے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ طالب مولا کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا قرب رکھا ہے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جو گناہوں کے وار سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ وہ بڑا دروازہ ہے جس کے ذریعے بارگاہ الہی میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ترک غذا روزہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقہ، روزہ رکھنا نصف طریقت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمان ہے صبر ایمان کا نصف حصہ ہے اور روزہ صبر کا نصف حصہ ہے، یعنی ان لوگوں طالب صادق کے لیے اجر و ثواب کوئی حساب شمار نہیں جو رضا الہی کے لیے اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پانے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی حقیقت قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد مسلمان کو متقی یعنی مومن بنانا ہے۔ صوم کے لوگ میں نے روکنے کے ہیں جیسے کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو نظر کی شہوت سے روکنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو بیہودہ گفتگو کرنے سے روکنا، جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے سے روکنا حقیقی روزہ ہے۔ جو طالب مولا ان تمام باتوں پر عمل کرتا ہے اسے ہی رضا الہی نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کے ذریعے روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، کیونکہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غرض روزے کی حقیقت متقی ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یعنی تقوی والا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انگلی سے دل کی طرف اشارہ کر فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی اصل میں قلب باطن کی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ جس قدر کسی کا قلب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا وہ اسی قدر متقی ہوگا، یعنی تقوی قرب الہی کا نام ہے۔ روزہ انسان کو قرب الہی میں لے جاتا ہے۔ اس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزہ کی جزا قرب الہی ہے۔ بلا شبہ رمضان مبارک میں روزے دار
صادق طالب کا ہر عمل ہی خیر و برکت فضائے الہیہ سے بھرپور ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق روزے دار کی نفلی عبادات سے ہو یا فرض عبادتوں سے، چاہے سحری سے ہو یا افطاری سے۔ روزے دار کا سونا جاگنا، روزے کی حالت میں ذکر تصور، اس میں اللہ ذات میں مشغول، ہر سانس لینا بھی عبادت ہے۔ ایسے روزے دار پر اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی نگاہ رحمت فرمائے رکھتا ہے، جو خالصتاً خشیت الہی میں سرشار رضا الہی کی خاطر نفس سے جہاد کرتا رہتا ہے۔ ہر دم اپنے نفس سے جہاد کرتے رہنا ہی حقیقی روزہ ہے۔ حدیث نبوی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا، نشوونما پانا کیا ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں مقرر نصاب کے مطابق معینہ وقت پر ہر سال اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت النبی میں فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا لفظ عام صدقات کے معنوں میں ابتدائی اسلام ہی سے مروج ہو گیا تھا۔ اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ 8 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح مل جاتی ہے۔ محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین احکام مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً 20 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرمایا ہدیٰ وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ ہدایت خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا رہے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کی خاطر دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان ہے، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو، اور مصیبت کے نزول کے وقت دعا اور عاجزی سے مدد مانگو۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو نے فرض ادا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی کامل زکوٰۃ ادا کرو۔ حقیقی زکوٰۃ، جس طرح نماز کی حقیقی روح اور صورت حضور قلب ہے، اس طرح زکوٰۃ کی حقیقی روح صورت اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی پانے کے لیے دل سے مال کی محبت ختم کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ صرف اس سوچ کے ساتھ ادا کی جائے کہ اس عمل سے ہمارا مال بڑھے گا تو یہ محض ایک شیطانی دھوکہ ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، وہ کسی ایسے شخص کو اپنا دوست، ولی، حبیب نہ بنائیں جو اپنا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان میں سے کسی کو اپنا ولی دوست نہ بنائیں جب تک اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار نہ چھوڑیں۔ یعنی کوئی بھی طالب راہ فقر میں اس وقت تک صدق نہیں پا سکتا جب تک اسے اللہ، اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے اطاعت کی پختگی حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی طالب اپنی جان و مال، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اللہ، اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کو اہم رکھیں۔ بلا شبہ ضروریات زندگی کے حصول کے لیے اولین اہمیت مال و دولت کو حاصل ہے۔ اس طرح مال و دولت آدمی کی محبوب ترین چیز ہے اور اس کے ذریعے سے آزمائش کی گئی، اور فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔
جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز نیکی یعنی بھلائی کو نہ پاؤ گے، اور تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ مزید فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس میں خود جو رزق ہم نے تم کو عطا کی ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ مزید فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں سے اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا، پس تم میں سے جو ایمان لائیں خیرات کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ضرورت سے زائد مال فوراً اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیتے تھے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں ضرورت سے زائد تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا سب سے اعلیٰ ترین سنت ہے، اور یہی زکوٰۃ حقیقی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے اے آدم کے بیٹے تو ضرورت سے زائد مال کو خرچ کر دے یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک کر رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر کفایت روکنے پر ملامت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر گرانی کا اثر تھا، میں سمجھی طبیعت ناساز ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پر کچھ گرانی ہے، کیا طبیعت خراب ہے؟ فرمایا 7 دن اور رات آ گئے تھے، وہ بستر کونے پر پڑے ہیں، اب تک خرچ نہیں ہوئے۔ زکوٰۃ سنت خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ہر لمحہ اطاعت الہی کا مظہر ہے، اور آپ کی نگاہ کرم سے فیض پانے والے تمام خلفائے راشدین دیگر اصحاب کے ہر عمل کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دریافت فرمانے پر کہ گھر میں کیا چھوڑا، عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو، یعنی ان کی رضا کو۔ پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ طلب فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک ہو، مدینہ کا قحط ہو، مسجد نبی کی زمینی خریداری ہو، مدینہ میں میٹھے پانی کے کنویں کی خریداری ہو، یا ازواج مطہرات کے حج کے اخراجات ہوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے گھرانہ کو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوا، اگر مال آیا بھی تو تقسیم ہونے تک چین نہ لیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی حالت تھی کہ ان پر کبھی زکوٰۃ شرعی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ زکوٰۃ حقیقی کی ادائیگی کی وجہ سے صاحب نصاب ہی نہیں ہوتے تھے۔ مصارف زکوٰۃ ارشاد باری ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات تو فقراء، مساکین اور عاملین یعنی زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، قلوب کی تعریف، گردنیں چھڑانے، قرضداروں کی قرض ادا کرنے میں، اللہ کی راہ اور مسافروں کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اس حکم کے تحت زکوٰۃ صدقات خرچ کے 8 مصارف بنتے ہیں۔ یاد رہے یہاں فقراء سے مراد وہ لوگ ہرگز نہیں جو در در جا کر بھیک مانگتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بکھاری ہوتے ہیں، اور بکھاریوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر وعید، قرآن حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو مشرکین میں شامل فرمایا۔ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور مشرکین پر افسوس جو زکوٰۃ اور ادا نہیں کرتے۔ روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے شب ایسے لوگوں کے قریب سے گزرے کہ جن کی پیچھے اور آگے دھجیاں تھیں،
اور اس طرح چل رہے تھے جس طرح جانور اور بکریاں ہوں، اور وہ جہنم کی گرم اور کانٹے دار جھاڑی چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظلم کرتا بھی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جو لوگ نصاب کے برابر سونا چاندی رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی سینے میں ایسا کاری زخم لگایا جائے گا کہ پشت سے پار اتر جائے گا، پھر ویسی پشت پر زخم لگایا جائے گا کہ وہ سینے سے پار ہو جائے گا۔ اور جو چار پائے یعنی گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑے، گدھے، بھیڑ اور بکریاں وغیرہ رکھتے ہیں اور ان جانوروں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہ روز قیامت انہی پر وہی چار پائے مسلط کر دیے جائیں گے اور انہیں اپنے سینگوں اور پاؤں سے روندیں گے، اور جب ہر جانور انہیں روند چکا ہوگا پھر نئے سرے سے اسی طرح روزانہ شروع کر دیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ تمام مخلوقات کا حساب مکمل ہو جائے گا۔ تمام قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد اپنے مال کو بڑھانا یا پاک کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی زکوٰۃ یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت بندے کے دل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کو اس وقت تک نہیں پایا جا سکتا جب تک سرکے دل سے تزکیہ نفس کے لیے مرشد کامل اکمل کی غلامی اختیار نہ کی جائے۔ یہی اصحاب کا طریق تھا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 108 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت مظاہرہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔